الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. مل کر پڑھیے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم معزز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں موجود تشریف فرما ہماری مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. انسان کا کوئی بس نہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں، اللہ کا ہی سب کچھ ہے. ہم سب بھی اللہ ہی کے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جب میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں: اے میرے محبوب علیہ السلام
آپ پیغام دے دیجئے، امت کو سبق سکھا دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور دنیا سے جانا، بتا دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے حکم پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا دنیا کے اندر آنا، دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا، جو کچھ دنیا میں کرنا، وہ سارا کا سارا اس آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ بے شک ان صلاتی و نسکی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے امت مسلمہ، تمہاری بدنی عبادات، تمہاری مالی عبادات، جو بھی تم نے دنیا کے اندر کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے، پیسے کی صورت میں، مالی صورت میں، وہ جو آپ نے عبادت کرنی ہے، وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے، میرے ہی نام پر کرنی ہے، میرے لیے ہی کرنی ہے۔ اور جو تم نے بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ جو کرنا ہے، یہ بھی تم نے میرے ہی لیے کرنا ہے، میرے ہی نام پر کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، جو ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے، گویا روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم، میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ گویا میرا تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں، تیرے سوا میں کسی کے سامنے جھکوں گا بھی نہیں، تیرے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگوں گا۔ یہ ہر مسلمان اپنی عبادت یعنی نماز ادا کرتے ہوئے اپنے پروردگار عالم سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندہ دنیا کے اندر آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا اسی آیت کے اندر وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میری زندگی اور دنیا سے جانا یہ اللہ ہی کی رضا کے اوپر ہے، اللہ ہی کے فیصلے پر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں اپنی زندگی بھی اللہ ہی کے حکموں پہ گزارنی چاہیے، اور دنیا سے جب جانا ہے تو جاتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طور طریق اور شریعت کے عین مطابق ہمیں دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ رخصت ہونے سے مراد جو ہماری میت دنیا سے جا رہی ہے اس کو شریعت کے مطابق دنیا سے رخصت کرنا چاہیے۔ تو یہ قربانی بڑی عید کا دن ہے، بڑی قربانی ہے اس کے اندر، اور بڑا امتحان اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی قربانی کا، ان کے امتحان کا جو رزلٹ اور نتیجہ دیا، وہ اللہ کی شایان شان ہے کہ اللہ نے کیا ان کو مقام و مرتبہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام 4 بڑے بڑے امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس فرمائے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میری توحید کا اعلان کر، پتہ ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کی مخالفت، اپنے والد کی مخالفت، کنبے قبیلے کی مخالفت، ان سے دشمنی مول لینا، یہ چیزیں سب کچھ باوجود معلوم ہونے کے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم کی توحید کا ڈنکا بجا دیا، کسی کے خوف کی، کسی کی دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ تو کتنا بڑا امتحان تھا۔ وہ قوم جو بتوں کو خود بناتی تھی، اس قوم کے سامنے اسی کے خداؤں کو جھوٹا کہنا بہت بڑی بہادری اور بہت بڑا جہاد تھا یہ، جس کے بدلے قوم ان کے مخالف ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دھرتی کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے ایک تکنیک اختیار کی، ان کے بتوں کو توڑ دیا،
جس کی بدولت دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بدلے آگ میں جانا پڑا اور 40 دن تک آگ کے اندر رہنا پڑا۔ وہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا اور اس کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ 2 امتحان ہو گئے۔ تیسرا امتحان ہجرت کا آیا کہ اپنے قبیلے کو چھوڑ دے، اپنی فیملی کو چھوڑ دے، اپنے فیملی سے مراد اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر وطن سے چلے گئے۔ تو کتنا بڑا ایک جذبہ اور بہادری ہے یہ کہ یہ امتحان کتنا بڑا ہے کہ اپنے کنبے کو، قبیلے کو، خاندان والوں کو، سب کو چھوڑ کر چلے جانا۔ اور چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر جو آیا وہ آج کے دن کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے حکم دیا، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ بیٹا نصیب فرمایا، اس بیٹے کی بھی قربانی اللہ نے مانگ لی۔ جب بیٹا بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، عاقل بالغ ہوا، جبکہ ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے کی آس امید ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا دست بنے گا، میرا بازو بنے گا، بڑا ہو گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرا بیٹا میرا ساتھ دے گا، میرے معاملات میں، میرے کاروبار میں، میرے گھریلو معاملات، آنا جانا، ہر جگہ پر گویا میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ میں بڑھاپے میں آ چکا، میری بیوی بوڑھی ہو چکی، تو یہ بیٹا ہمارے سہارا بنے گا بڑھاپے میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے یہی قربانی لے لی اور فرمایا کہ اے ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ وحی صرف خواب کے طور پر آئی، کیا فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ قرآن پاک نے اس کو یہ نقشہ کھینچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کو خواب نظر آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اس پر، لیکن قربانی نہ کی۔ دوسرا دن آ گیا، اللہ رب العالمین نے پھر خواب میں یہی منظر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر چھری کے ذریعے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ واقعی میرا رب مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے، تو دوسرے دن بھی ذبح نہ فرمایا۔ تو تیسرا دن آ گیا، تو تیسرے دن اسی رات میں پھر یہ خواب نظر آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا اظہار کیا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، میرا پروردگار مجھے خواب میں یہ بار بار دکھا رہا ہے، آج تیسرا دن ہے کیا؟ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام، اے میرے بیٹے اب تو بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، عاقل بالغ ہو گیا ہے، تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گردن پر میں چھری پھیر رہا ہوں خواب میں۔ تو اسماعیل علیہ السلام، آخر انہوں نے بھی تو مستقبل میں نبی بننا تھا۔ اللہ رب العالمین نبی کی تربیت بچپن سے ہی فرما رہے ہوتے، وہ شعور، وہ دانش مندی، وہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو بچپن ہی سے گویا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جو شعور ظاہر عطا فرما دیا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد سے کیا کہا؟ عرض کرنے لگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ وہ سمجھ گئے کہ میرے والد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، پیغمبر کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کے بارے میں کہ پیغمبر کی نیند اگر سو بھی جائے پیغمبر، تب بھی پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ غالباً بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رات آرام فرمایا، صبح اٹھے بغیر وضو کیے ہوئے اپنی وتر کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، اس کے بعد فجر کی جماعت بھی کروا دی۔ تو آگے سے ایک صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تازہ وضو کا حکم اٹھا لیا گیا ہے یا بھول چکے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تو اس وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، گویا انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ان کو شعور ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں جب بار بار یہ دیکھا تو سمجھ گئے میرے رب کی وحی آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کے سامنے اپنا خواب ذکر فرمایا تو اسی وقت فوراً اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو اپنا رب، آپ کا اور میرا رب خواب کے ذریعے جو وحی کر رہا ہے، وحی عطا فرما رہا ہے، آپ اس حکم کو فوراً کر گزریے۔ خود ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں بھی نبی ہوں، میرا رب میرا مالک وہی ہے، جس حالت میں مجھے رکھنا چاہے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایک جذبہ اور بہادری کے ساتھ اللہ کے اس فریضے کو پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ بہت بڑا حوصلہ، بہت بڑی ہمت ہے یہ۔ تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے یہ واقعہ آج کے دن کا کہ لوگو تم اللہ کے لیے آئے ہو۔ یہی میں نے آیت پڑھی کہ اے بندو، کیا فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک بندو تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہاری زندگی، تمہاری موت، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ سارا کچھ میرے لیے ہے، میرے حکم کے تابع ہے۔ تو جس حال میں وہ رکھنا چاہے بندے کو اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، یہ فرما برداری، اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس امت کو سبق دینا ہے کہ اپنے پروردگار عالم کی عبادت میں لگے رہو۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اسی کو اپنا معبود بناؤ۔ آج میرے دوستو مسلمان نے شیطان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی بندہ بات مانتا ہے۔ آج ہر مسلمان، کیا کافر تو دور کی بات ہے، مسلمان نے بھی اپنا معبود گویا شیطان کو بنا رکھا ہے بات ماننے کے اعتبار سے۔ ہم شیطان کی ہر عبادت، ہر بات کو ماننے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا سے غفلت اور دنیا سے محبت اور دین سے غفلت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک وقت ایسا آئے گا اس امت پر کہ دنیا سے محبت کرنے لگے گی میری امت اور آخرت سے، دین سے نفرتیں کرنے لگے گی۔ آج میرے دوستو یہ وقت دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے حقیقی مقصد کو پہچاننا ہے۔ آیا ہم آئے اس لیے تھے کہ اپنے رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے خود تعجب کے طور پر پہلے ہی فیصلہ فرما دیا قرآن پاک کے اندر، فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ کون سی چیز تجھے بھلی لگنے لگی میرے سامنے جھکنے سے؟ تو نے میری عبادت کو پس پشت ڈال دیا، جبکہ اللہ نے پیغام تو دیا تھا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اے امت مسلمہ، ان کان آباؤکم، ایک طرف تمہارے آباء و اجداد ہوں، ایک طرف تمہارے آباء و اجداد کی خواہشات اور تمنا ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، آباؤکم و ابناؤکم،
دوسری طرف ایک طرف تمہارے اولاد ہو تمہاری، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، اسی طرح ایک طرف تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تمہارا خاندان ہو، دوسری طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور فرما برداری کا فیصلہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تمہاری تجارت ایک طرف، نبی کا حکم ایک طرف، تمہارا کنبہ ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف، تمہارے کاروبار ایک طرف، تمہارے کوٹھی بنگلے ایک طرف، نبی کی محبت اور نبی کا حکم ایک طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندے تم پر یہ کڑا امتحان ہے، ایک طرف یہ چیزیں ہوں، دوسری طرف اللہ کا حکم ہو، پیغمبر کا سنت طریقہ ہو۔ تو اللہ نے امتحان لیا انسان کا کہ اب دیکھیں کہ بندے تو ان کو ترجیح دیتا ہے یا ان کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر بندہ ایسے وقت میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، نبی کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے، بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، نبی کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، بندہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے نبی کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اپنے کوٹھی، اپنے بنگلے، اپنی گاڑی، ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، تو میرے دوستو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر بندو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، ان ساری چیزوں کی محبت کو سامنے رکھا، ان کو پیش رکھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انتظار کرو ایک چیز کا، ایک امر کا، کب تم پر وہ میرا حکم ٹوٹ پڑے آگے۔ اور وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ، وہ کیا ہے کہ تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ آج میرا مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں رسوا ہو رہا ہے؟ اپنی پریشانی کا، اپنے اوپر ان مصائب کا شکوہ کیوں؟ اپنا ان مصائب اور مشکلات کے آنے کا گلہ کیوں؟ اسی وجہ سے تو کہا اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو، جب کوئی مصیبت آئے گی تو پھر شکایت بھی ہوگی۔ آج پھر ہر کوئی شکوے کرتا ہے، کیا اتنے گناہگار ہو گئے ہم جو ایسے حالات ہم پر آ رہے ہیں؟ کیا اتنے بڑے ظلم ہم نے ہی کر دیے؟ کافر تو ہم سے پھر اچھے ہوئے؟ عجیب قسم کے لوگ جملے کستے ہیں پھر، جو کہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو میرے دوستو مشکلات کا آنا، مصائب کا آنا، یہ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا قرآن پاک کے اندر وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اے بندو جو بھی تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن کسی قسم کی بھی تم پر آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے وہ۔ اور اسی طرح فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی خشکی میں، سمندر میں جو بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی وبال رونما ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گویا جیسے انسان اعمال بھیجے گا اوپر، اسی کے مطابق فیصلے آئیں گے۔ اس وجہ سے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ آج جیسے رب کی عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا تو میرے دوستو آج اسی کی بنا پر ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی کامیابی ہمیں چاہیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ، قرآن پاک اور پیغمبر کی احادیث مبارکہ، ان کو سینے سے لگانا ہوگا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وجہ سے اللہ نے امتحان لیا اور اس امت کو سبق بھی دیا۔ تو گویا اللہ کے حکم پر اپنی مالی عبادت کو بھی قربان کرنا، بدنی عبادت بھی اللہ کے حکم پر لگا دینا، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر لگا دینا، اپنی موت بھی اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کے مطابق انسان حاصل کرے، تو یہی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اپنے پروردگار سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت تمہیں آئے تو اللہ کے حکم کے مطابق تم مسلمان ہو، اس حالت میں تمہیں موت آئے۔ گویا تم مسلمان ہو کر مرنا، کافر ہو کر نہ مرنا۔ اب آپ کہیں گے بھئی موت کو کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے، کون سے بتا کے آئے گی؟ مطلب یہ ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سبق دیا، سمجھایا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فیصلہ فرما دیا کہ اے ایمان والو ہر وقت میری عبادت میں لگے رہو، گناہوں سے دور رہو،
جب ہر وقت تم میری عبادت میں ہو تو موت آئے گی تو تم مسلمان ہی ہوگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہ میں مبتلا ہو، موت نے آپ پکڑا تو اس وقت کیا بنے گا؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ بندے کا اپنا اختیار ہے، اختیار بندے کو دیا اپنی موت کا، اچھا ہونے کا اور برا ہونے کا. تو بندہ جو چاہے کہ میری موت اچھی آئے تو اچھے کام کرتا رہے، موت اچھی حالت میں آئے گی. جو بری موت چاہتا ہے تو برے کام میں لگا رہے، اسے بری موت آ جائے گی. تو اس لیے میرے دوستو، اپنی عبادات کو ہم نے، اپنے معاملات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے. تو یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہمیں سبق یہ دے رہا ہے کہ فرما برداری، اسی طرح یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری بھی اسی کے اندر آتی ہے. اپنے بڑے جس کے ماتحت تم ہو، اپنے والد کی، اپنے استاد کی، یا جو بھی آپ کی سربراہی کر رہا ہے اس کے تابع ہو تو اس کی فرما برداری آپ پہ لازم اور ضروری ہے. تو اس لیے یہ واقعہ ہمیں گویا سبق کیا دے رہا ہے کہ اللہ کی فرما برداری، جو ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں میرے دوستو، آج اسی راستے کو دوبارہ اپنانا ہوگا. تبھی ہم کامیاب ہوں گے، تبھی ہمیں سبق آئے گا اس بات کا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پر ہمیں چھوڑ کے گئے.